بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 اور 3 ذی الحجہ سن 1418 ہجری کے 2 بیانات پر مشتمل اس کیسٹ کا نام ہے باہمت خواتین۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بعد شرعی پردہ کا بہت اثر ہو رہا ہے۔ تو ہمیشہ ہی اس کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہیں، لڑکیاں لکھتی رہتی ہیں کہ ہم نے بعد شرعی پردہ پڑھا تو پکا پردہ شریعت کے مطابق کر لیا۔ چاچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ چاروں تخم، ان چاروں تخموں سے پکا پردہ کر لیا ہے۔ دیور، جیٹھ، نندوئی، بہنوئی وغیرہ وغیرہ، پھوپھا، خالو، بھالو، سب سے پکا پردہ ہم نے کر لیا ہے۔ یہ خبریں مسلسل جب سے یہ بات چھپا ہے کئی سال ہو گئے، مسلسل ایسی خبریں ٹیلی فون پر بھی بتائی جا رہی ہیں اور کئی خواتین کے خط بھی مسلسل آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پردہ کرنے سے ان کو پورے ماحول، پورے خاندان کا بہت سخت مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پورا خاندان خلاف ہو گیا شرعی پردہ کرنے سے۔ خلاف اس لیے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تو نے ہمارا حق مار دیا ہے۔ جو شخص دوسروں کا حق مارے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ بہت ڈراتے ہیں کہ ہمارا حق مار دیا ہے۔ پشاور سے ایک خط آیا، مجھے یاد ہے کہ یہ قصے میں نے پہلے بتائے ہیں، بھول نہیں جاتا ہوں، جان بوجھ کر دہراتا ہوں۔ نصرف الآیات نصرف الآیات نصرف الآیات فقصص القصص فقصص القصص فقصص القصص، یہ معاملہ ہے۔ قصے دہراتے رہو، دہراتے رہو، دہراتے رہو۔ قصے جو پیش آ گئے اللہ کی رحمت کے، ان کو دہراتے رہیں۔ تازہ خواہی داشتن گر زخم ہائے سینہ را، گاہی گاہی باز خائیں قصہ پارینہ را۔ سینے میں اللہ کی محبت کا کوئی تیر اگر لگ گیا تو اس کو باقی رکھنے کے لیے بلکہ بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو تیر لگا ہے اس کے قصے پھر کہتے ہی رہو، سنتے ہی رہو، دیکھتے ہی رہو، پڑھتے ہی رہو، تو جا کر وہ زخم تازہ رہے گا، ورنہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، پھر شیطان اپنا کوئی تیر لگا دے گا۔ پشاور سے خط آیا، اس نے مجھے لکھا کہ تیری کتاب شرعی پردہ جو ہے اس نے دنیا میں بڑے فتنے ڈال دیے، دنیا کو تو نے تباہ کر دیا، بہت فتنے، گھر گھر فتنے، فساد ڈال دیے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اتنے دن کے اندر اندر، یاد نہیں کتنے دن تھے، اتنے دن کے اندر اندر مجھے جواب دے کہ اس کتاب کو آئندہ نہیں چھاپے گا، اس کو دنیا سے ختم کر۔ دوسری بات کیا؟ توبہ کا اعلان کرو۔ یہ کتاب لکھ کر بہت بڑا کبیرہ گناہ کر دیا ہے، ساری امت کو مبتلا کر دیا مصیبتوں میں،
توبہ کا اعلان کرو اور یہ وعدہ کرو کہ آئندہ یہ کتاب ہرگز نہیں چھاپیں گے. اتنے دن کی مہلت ہے، ورنہ میں پشاور میں یہاں مقدمہ کروں گا، اور مقدمے کے جتنے بھی مصارف ہیں وہ تیرے ذمے رہیں گے. آنے جانے کے تو ہے ہی، جو اور مصارف آئیں گے ان کے وکیلوں وغیرہ کے وہ بھی تیرے ذمے. اتنے دنوں کے اندر اندر جواب چاہیے. فوراً لکھو توبہ کا اعلان، اور دوسرا یہ وعدہ کرو کہ آئندہ اس کتاب کو شائع نہیں کریں گے. اس کو تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں مجلسوں میں بتاتا رہا کہ ایسا ایسا خط آیا ہے. اگر اس نے مقدمہ کر دیا تو اس بہانے سے چلیے پشاور کی تفریح ہو جائے گی. اس وقت تک میں نے پشاور نہیں دیکھا تھا، بعد میں تو دیکھ لیا. اس بہانے سے پشاور کی تفریح ہو جائے گی، اور ساتھ یہ کہ دیکھیے میں وہاں پشاور میں پہنچ کر اس پٹھان کا دماغ کیسے پوٹتا ہوں، اس کا سر پوٹوں گا، سر پوٹوں گا اس کا. وہ ایسے میں تو پھر جب کہتا ہوں تو صبر کر لیتا ہوں کہ کوٹ رہا ہوں، ایسی غائبانہ تھوڑے کہتا ہوں. سامنے تصور کرتا ہوں اللہ کا کوئی دشمن ہے، اس کا سر کوٹ رہا ہوں، کوٹوں گا اس کا سر پشاور پہنچ کر. معلوم نہیں اس کو کوئی ایسی بات پہنچ گئی کہ وہ تو ایسے کہتا ہے، جب ایسے ہمت نہیں ہوئی اس نے تو مقدمہ کیا نہیں. بعد میں اس کی ایک بہو کا خط آیا. یہ خط لکھا تھا، دھمکی دی تھی خوسر صاحب نے. کچھ دنوں کے بعد اس کی بہو کا خط آیا. اس نے یہ لکھا کہ میں نے آپ کا وعظ پڑھا شرعی پردہ. اس بات کے بارے میں بتا رہا ہوں نا، یہ شرعی پردہ آپ کا وعظ میں نے پڑھا. میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ میں شرعی پردہ کروں گی. شوہر کو تیار کرنے کے لیے کہ یہ بھی تیار ہو جائیں، ان کو بھی پڑھنے کے لیے دیا یہ واضح پڑھے شرعی پردہ. ان نے پڑھا، ان کو بھی ہدایت ہو گئی. میاں بیوی دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم دوسرے بھائیوں سے پردہ کروائیں گے. سب غیر محارم سے پردہ ہوگا، جس میں سب سے بڑی مصیبت تو دیور ہوتے ہیں. دیور گلے کا زیور، اس کو تو گلے سے اتارنا بہت مشکل. دیور ہندی لفظ ہے، اس کے معنی ہے دوسرا شوہر. یہ یاد رکھیں، دیور کے معنی ہے دوسرا شوہر. یہ ہندی لفظ ہے. مسلمانوں کو تباہ کیا ہندوؤں نے. ہندوؤں میں رہتے 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 ہندوؤں نے تباہ کر دیا. جب اس کے معنی ہی ہے دوسرا شوہر، تو وہ کون ایسا احمق ہوگا جو یہ کہے کہ یہ سارے تو کہتے رہتے ہیں دوسرا شوہر دوسرا شوہر دوسرا شوہر، تو بن کر کے کیوں نہ دکھائیں. چلیے درمیان میں اور لطیفہ سن لیجئے. ایک شخص ریل گاڑی کے ڈبے میں سوار تھا، ہاتھ میں ایک ٹھیلیا سی اٹھائے لے جا رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ 2 سال یا 3 سال باہر کمانے میں لگائے ہیں، اب اپنے گھر جا رہا ہوں. اس میں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں گھی ہے، میری بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے لے جا رہا ہوں. پرانے زمانے میں جس کو بچہ پیدا ہو جائے اس کو گھی بہت کھلاتے تھے. اب تو کچھ اور چیزیں دینے لگے، پہلے تو ہر یہ کہ گھی کھلاؤ، گھی بہت کھلاتے تھے. کہا کہ اس کو بچہ ہوا ہے، اس کے لیے گھی لے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ
آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد آ رہے ہیں تو بچہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں بھائیوں کی مہربانی، خود موجود نہیں ہے تو بھائی اتنا تعاون تو کریں کم از کم. تو کہتے ہیں ان کی مہربانی، بھائیوں کا تعاون رہا ہے. وہ شکریہ بھی ادا کر رہا تھا بھائیوں کا. سیکھنے کا قصہ تو مولانا ابرار الحق صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر نہ ہی بتائیں تو اچھا ہے، بتائیں تو پھر بہت احتیاط سے بتا دیں. سیکھنے کا قصہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، بتا دوں یا نہ بتاؤں؟ اچھا چلیے، بڑے بہادر ہیں. ویسے فرمایا کہ قصہ ہے تو بڑا عجیب پورا کہ میں نے بھی کبھی نہیں سنا. تو میں نے سوچا کہ جب آپ نے بھی کبھی نہیں سنا یہ تو پھر بتانا ہی چاہیے. ہندوؤں میں، سکھوں میں، ان کے مذہب میں یہ بات ہے کہ ایک بھائی کی شادی ہو گئی تو سب کی ہو گئی. یہ ان کا مذہب ہے، اسی لیے تو اس کو دیور کہتے ہیں. بھائی کے شوہر کو دیور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی شوہر ہے، نکاح پڑھایا ایک سے، دوسرے خود بخود آٹومیٹک بن گئے. جتنے بھائی میں سارے شوہر بن جاتے ہیں. کتنے تھے وہ؟ 12. آپ لوگ ذرا درمیان میں بتاتے جائیں گے. 12 تھے شاید. یہ کوئی بھی نہیں بولتا، معلوم ہے کہ یاد ہی نہیں رکھا ہے. اچھا چلیے ایسے بتاتے جائیں گے. 12 بھائی تھے. تو وہ کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی. عورت ایک لائے شادی کر کے، ایک بھائی کی شادی کی تو 12 کے 12 ہی. 3-4 دن گزر گئے تو یہ اپنی امی سے کہتی ہے، بہو جو آئی تھی امی سے کہتی، امی اتنے دن گزر گئے مجھے تو یہی پتہ نہیں چلا کہ میرا شوہر کون سا ہے. یہ تو 12 ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی، تو مجھے یہ تو بتا دے کہ شوہر کون سا ہے. اس کی امی کا جواب سنیے. او پگلی، اس کو کہتی ہے، اپنی بہو سے کہتی ہے، او پگلی میرا چاٹا چٹا ہو گیا یہ تیکر مینو نہیں پتا چل لیا میرا شوہر کیڑا ہے تو کل آئی تو پوچھنی پئی. شوہر کو شاید خصم کہتے ہیں، ادھر سکھ لوگ جو ہیں خصم کہتے ہیں. وہ پگلی کو بھی کچھ اور کہا ہوگا. میں تو اب پنجابی کی پرانی لغتیں بھول رہا ہوں. ایک تو اس لیے کہ وہ ہماری پنجابی کی لغات نہیں ہے. ہماری پنجابی تو اردو سے ملتی ہوئی ہے. لدھیانہ تو وہاں سہارنپور سے متصل ہے. پھر ادھر دوسرے پنجاب میں رہتے رہتے نئی نئی بہت عجیب عجیب لغات سنتے رہے، جن میں سے ایک کوکیڑ بھی ہے. ایسی ایسی لغات تو ہم سنتے رہے. تو وہاں سے بھی نکلے ہوئے بہت دن ہو گئے، ملاقاتیں بھی کم ہوتی ہیں، باتیں کم ہوتی ہیں. میں بھول رہا ہوں کہ پگلی کو معلوم نہیں کیا. او پوڑی، شاباش، دیکھیے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں نا تو ایسے قصے. پوڑی، او پوڑی، پوڑی کہتے ہیں جو سادہ، اتنی سادہ، تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے. او پوڑی میرا تے چاٹا بگا ہو گیا، مینو تے اجے تیکر پتہ نہیں میرا خصم کیڑا ہے. او پوڑی تو کل آئی تو ہنے پوچھتی پئی ہیں. چلو پنجابی سیکھ لیں ہم سے. اسے کہہ رہی ہے کہ ارے سادہ، تو اتنی سادہ، اتنی سادہ، میرے بال سفید ہو گئے، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میرا شوہر کون سا ہے.
10-12 بھائی وہ بھی ہوں گے، اسی لیے تو 12 بچے بھی ہو گئے آگے جلدی جلدی۔ اس کو کہتی ہے ارے پگلی، ارے اتنی سادہ واقع ہوئی، تجھے عقل تو تیرے اندر ہے ہی نہیں۔ میرے بال سفید ہو گئے، بڈھی ہو گئی شادی کے بعد، مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ شوہر کون سا ہے، اور تو کل آئی ہے اور ابھی پوچھ رہی ہے۔ تو اس کو نصیحت کر رہی ہے کہ تو بہت بگلی سی ہے شادی سے۔ وہ سارے ہی ہیں، یہی مقصد ہے۔ کچھ اثر ہوتا ہے ان قصوں کا؟ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، عقل آ جائے۔ پشاور سے اس خسر صاحب کی بہو نے لکھا کہ ہم دونوں نے، میاں بیوی نے، جب یہ پڑا بعد شرعی پردہ، ہم دونوں نے طے کر لیا کہ ہم پکا پردہ شریعت کے مطابق کریں گے۔ جب ہم نے یہ بتا دیا تو پورا خاندان بہت سخت ناراض ہو گیا، بہت سخت۔ خسر ڈانٹتا ہے، بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، ارے میں نے تیری شادی اس لیے تھوڑا ہی کی تھی کہ اکیلے قبضہ کر کے بیٹھ جائے، دوسرے بیٹے کدھر جائیں؟ وہ ڈانٹ رہا ہے، تو اکیلے قبضہ کر کے بیٹھ گیا، دوسرے تیرے بھائی سب کو تو نے باہر نکال دیا، ان کو شریک ہی نہیں کرتا، تو میں نے اس لیے شادی تھوڑے کی تھی اکیلے قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وہ ڈانٹ رہا ہے اس کو، بیٹے کو بھی بہو کو بھی، دونوں کو ڈانٹ رہا ہے، اور ایسی ڈانٹ کر مجھے بھی خط لکھا جس کا حوالہ پہلے بتا چکا ہوں۔ دیکھا کہ تو نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ اور اس کا جو دیور تھا، اس خاتون کا جس نے مجھے خط لکھا، وہ دیور کہتا ہے، اسی نے خط میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ دیور نے کہا کہ یہ میرے 3 حق مارے، یہ 3 حق، ایسی ظالمہ ہے، 3 حق مارے۔ ایک حق تو یہ کہ یہ میری چاچا زاد ہے، تو کتنا بڑا حق مارا۔ چاچا زاد، پھوپھی زاد اور وہ چاروں تخم جو ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی ہوتے ہیں آپس میں، بھائی بہن، ویسے کہتے رہتے ہیں بھائی بہن بھائی بہن بھائی بہن، اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسی بہن کو بیوی بنا دیتے۔ ویسے بھائی بہن ہے اور شادی کا خیال ہو جائے تو وہ بیوی بنا دیتے ہیں اس کو۔ قصوں میں قصے آ جاتے ہیں، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ منکرات پر تو بیان ہوتا ہی ہے۔ تو لندن میں بیان ہو رہا تھا اسی پر، پردے پر۔ یہ مثال بتاتا رہتا ہوں کہ ان کے پاس جادو کی ڈیبیا ہے، جادو کی ڈیبیا۔ ادھر سے دیکھیں تو بھائی بہن میاں بیوی، بھائی بہن میاں بیوی، بھائی بہن میاں بیوی، بھائی بہن میاں بیوی، شاباش جادو کی ڈیبیا۔ ادھر کرے تو کچھ اور، ادھر کرے کچھ اور۔ بیان سے فائر ہوئے تو ایک بڈھا قبر میں پاؤں، بڈھا، وہ مجھے کہنے لگا ہاں بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں نا۔ وہ مجھے آ کر بتا رہا ہے کہ آپ نے تو ایسی گویا تشریح، تو میں اپنے الفاظ میں گویا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے تو ساری بات ہی غلط کہہ دی، وہ بھائی بہن ہی تو ہوتے ہی ہیں۔ حالانکہ میں نے تو اتنی تفصیل سے سمجھایا کہ پھر اگر بھائی بہن ہے تو اسے شادی کیسے ہو جاتی ہے؟ بھائی بہن میاں بیوی، بھائی بہن میاں بیوی۔ وہ بڈھا پھر ویسے کا ویسا ہی، وہ آ کر مجھے کہتے بھری مجلس میں کہ بھائی بہن تو ہوتے ہی ہیں۔ بڈھا بھی مزے لے کر بڈھا ہوا ہوگا نا، تو وہ کہاں نکلے اس کے مزے۔ اس پشاور کی عورت نے لکھا کہ ہمارا دیور کہتا ہے کہ اس نے 3 حق مارے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری چاچا زاد ہے،
یہ حق مار دیا. دوسری بات یہ کہ یہ میری بھابھی ہے، بھابھی، تو یہ بھابھی دیور کو گلے نہیں لگاتی. اس کی بات تو مختصر ہی ہوتی ہے، آگے میں ذرا تشریح بھی تو کرتا ہوں نا. کہتی ہے کہ بھابھی ہے. اس کے ساتھ جوڑ ملا لیں، مکہ میں جو شخص ایک ٹیلی فون کر رہا تھا، مکہ میں البلد الامین، اس میں مسجد حرام کے سامنے قریب متصل باہر سامنے وہاں جو ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا، پینترے بھی بدل رہا ہے، پورے جسم کو بل دے رہا ہے اور کھاں کھاں بھی ہو رہی ہے. میری نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ یہ کچھ اللہ ہی خیر کرے، اس کو کیا ہو رہا ہے، کچھ سننا تو چاہیے. یہ میرے معمولات میں سے ہے. جہاں دیکھتا ہوں کوئی عجیب سی بات ہے تو میں وہاں پہنچ کر نزدیک جا کر دیکھتا ہوں، اس لیے سے کہ کوئی اصلاح کی بات ہو تو اصلاح کر دوں. ٹیلی فون انسان کرتا ہے سیدھا سادہ کھڑا ہو کر، اس کو کیا کہتے ہیں، بوتھ کہتے ہیں، ٹیلی فون بوتھ ہی کہتے ہیں نا. چلیے اب اور کچھ کہوں تو آپ لوگ سمجھیں گے نہیں، تو بوتھ وغیرہ مجھے بھی کہنے پڑتا ہے. اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ٹیلی فون کے ڈبے کے ساتھ. تو انسان فون کرتا ہے تو آرام سے کرتا ہے نا، کھڑا ہو کر بات سنتا کرتا، اور وہ ایک جیسے رقص کر رہا، کبھی ادھر کو ہو رہا ہے، کبھی ادھر کو ہو رہا ہے، کبھی اوپر کو اچھل رہا ہے، کبھی اور چیخیں بھی نکل رہی. ارے اس کو کیا ہو گیا؟ میں ذرا قریب چلا گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے کیا، اس کو کہیں کوئی اس پر کوئی جادو تو نہیں کر رہا ہے، کوئی مسمریز میں ہو تو ذرا نکال دوں، یا کوئی وجد آ رہا ہے تو اس کا علاج کروں. دیکھنے جایا کرتا ہوں علاج کرنے کے لیے، تماشا دیکھنے نہیں جاتا، علاج کرنے کے لیے. تو ذرا قریب جا کر میں ٹھہر گیا، کیا سنتا ہوں، بھابھی بھابھی، وہ کبھی ادھر سے بھابھی، وہ چکر بھی کاٹ رہا ہے، اور کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی اوپر کو، کبھی ایسے، اور کبھی رانے ایک دوسرے پر رکھ کر ایسے رو رہا ہے، بھابھی. ارے واہ! تو میں سمجھا کہ ادھر سے بھابھی بھی ایسے ہی کر رہی ہوگی، بھائی بھائی بھائی، ایسے ایسے کر رہی ہوگی. تو ادھر سے یہ کر رہا ہے، ادھر سے وہ کر رہی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بدماش لوگ جو بھابھیوں کو استعمال کرتے ہیں تو وہ واقعتاً بھابھیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، دوستوں کی بیویوں کو بھی بھابھی بنا لیتے ہیں. خاص طور پر جو ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں تو چونکہ ایک وطن کے لوگ کم ہوتے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کی بیویوں کو بھابھیاں بنا لیتے ہیں، اور پھر بھابھی بنا کر دیور ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں بھائیوں سے. تو یہ قصہ ہو رہا تھا وہاں، بھابھی اتنے سال گزر گئے، اس کا نقشہ اب تک میرے ذہن میں ہے، آواز کانوں میں گونج رہی ہے، نقشہ میرے ذہن میں ہے کہ کیسے کرا تھا. عجیب قصہ تھا. یہ مکہ میں جا کر مسجد حرام کے سامنے پشاور والی عورت نے لکھا کہ یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے 3 حق مار دیے، بہت بڑے بڑے حق مار دی. ایک تو یہ کہ چچا زاد ہے، دوسری یہ کہ بھابھی ہے، تیسرا حق یہ کہ سالی ہے. ارے سالی تو آدھی بیوی ہوتی ہے، تو سالی ہو کر پردہ کرتی ہے. 3 حق مار دیے. اس نے 3 حق مارے ہیں تو اس لیے میں تو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، زبردستی وصول کر کے چھوڑوں گا. کہتے ہیں کہ وہ اس نے یہ فتنہ مچایا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ پردہ کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے خاندان والوں کو.
ایک لڑکی نے لکھا کہ میری عمر 10 سال ہو گئی ہے، میں نے پردہ کر لیا، خاندان کے سارے افراد ناراض ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نیک بنی بیٹھی ہے، ساروں کے حق مار رہی ہے اور سمجھ رہی ہے جنت میں جائے گی، سامان کر رہی ہے جہنم کا، سب کے حق مار دیے اور بنی بیٹھی ہے، بیوی بنی بیٹھی ہے، بیوی بن گئی، بڑی ولیۃ اللہ بن گئی۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کو خیرات دو، سب کو جو بھی آ جائے، کسی کو روکو مت، لا تعود ید لانس، ایسے ہو جائے تو وہ جائے گی جنت میں، ورنہ جو کسی کے حق مار رہی ہے وہ جنت میں کیسے جائے گی؟ خاندان تو آج کل کے ایسے ہیں۔ یہ باتیں آ گئیں کہ جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بعض شرعی پردہ پڑھ کے وہ کر لیا پردہ، ایک قصہ تو رہ گیا، چلیے وہ بھی سن لیجیے۔ ایک مولوی صاحب کو ہدایت ہو گئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی سے پردہ کروا دیا۔ مولویوں کو بھی بہت کم ہدایت ہوتی ہے، اس کو کہیں ہو گئی، اس نے پردہ کر دیا اپنے بھائی سے، تو اس کا بھائی اس کو کہتا ہے، او مولوی، تو اتنے سال سے میری بیوی کو دیکھتا رہا، اپنی بیوی کیوں نہیں دکھاتا؟ دکھا اپنی بیوی۔ وہ بہت ڈانٹ رہا ہے، او مولوی، تو میری بیوی کو اتنے سال دیکھتا رہا ہے تو وہ مفت میں تھوڑے دیکھتا رہا ہے، اس کی یہ ایک دوسرے کا ادلا بدلا ہوتا ہے۔ یہ اپنی بیویاں، بہویں، بیٹیاں اس لیے دکھاتے ہیں کہ یہ نہیں دکھائیں گے تو دوسرا ان کو کیسے دکھائے گا، تو اس لیے یہ اپنے دکھاتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہو گیا مولوی کے بھائی کا۔ اب بھتیجوں کا سنیے۔ بھتیجے کہتے ہیں، او چچا مولوی، تو ہماری ماں کو دیکھتا رہا ہے تو چچی ہمیں تو دکھاتا ہی نہیں ہے، دکھا چچی، ہماری ماں کو مفت کی آئی ہوئی ہے تو اس کو دیکھتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری ماں کو مولوی تو دیکھتا رہا، چچی دکھاتا نہیں ہے، ہمیں چچی دکھاؤ۔ یہ قصے کیوں بتائے کہ شرعی پردہ کرنے سے پورا خاندان دشمن بن جاتا ہے، پورا خاندان۔ کتنا نقصان پہنچا دیا آپ نے، کتنا نقصان، مرے جا رہے ہیں، جلے جا رہے ہیں، کتنا نقصان پہنچایا۔ یہ خواتین جو ٹیلی فون پر اطلاع دیتی ہیں، ابھی 2-3 دن کے اندر ایک تو ٹیلی فون آیا ہے، غالباً یہ رات جو گزری اسی میں، اور ایک اصلاحی خط آیا ہے، وہ بھی رات ہی پڑا ہے۔ دونوں الگ الگ ہیں خواتین لکھنے والی، ایک لکھنے والی، ایک فون پر بتانے والی۔ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا خاندان، دونوں کا مضمون تقریباً ایک، یہ دونوں کہ ہمارا خاندان دنیاوی لحاظ سے بہت اونچا ہے اور بہت ہی ماڈرن ہے، ماڈرن لوگ ہیں ہم لوگ۔ پردے کی بات تو الگ رہی، عورت اور مرد وہ دونوں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، انتہائی درجے کی بے حیائی۔ اور ہم نے بعد پڑھا آپ کا شرعی پردہ، تو ہم نے پکا پردہ کر لیا اور سارا خاندان ناراض ہے، بہت کچھ کہتے ہیں۔ پھر پردہ جب کر لیا تو شادیوں کی تقریبات وغیرہ ان میں بھی جانا چھوڑ دیا، کچھ بھی ہو جائے ہم کہیں نہیں جاتے، بس گھر میں رہتے ہیں۔ یہ قصہ جو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بعد شرعی پردہ جو چھپا ہوا ہے اس سے اتنا کام اپنی رحمت سے لے رہے ہیں۔ تمہید تو ہو گئی لمبی، آپ لوگوں کو میں نے یہ بتایا کیوں، 2-3 نمبر کر کے سمجھ لیں۔ بتانے سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرما لے، ہمارے لیے، ہمارے اکابر کے لیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جس اللہ نے یہ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے بعد اس کو چھاپنے کی توفیق عطا فرمائی،
اور جس اللہ کی رحمت سے دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، پورے پورے بے دین خاندانوں کا کیسے کیسے مقابلہ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی رحمت سے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدمات کو قبول فرما